میں اپنے بیٹے کی جب بھی شادی کرتی تو اگلے ہی دن اس کی بیوی طلاق لے لیتی۔ خاندان میں ہماری بہت رسوائی ہو چکی تھی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا شادی کے قابل ہی نہیں، تبھی لڑکی شادی سے اگلی ہی رات اسے چھوڑ دیتی ہے، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکی 2 دن شوہر کے ساتھ نہ رہے بلکہ طلاق لے لے۔ ضرور اس کے بیٹے میں کچھ مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ بیٹی کی شادی جتنی کرتی تھی یہی ثانیہ ہوتا۔ تنگ آ کر اپنے بھائی سے بات کی کہ تم کو اپنی بیٹی کی شادی میرے بچے سے کر دو۔ بھائی کو بھی ڈر تھا کہ اگر میری بیٹی نے بھی طلاق لے لی تو میں کس کو منہ دکھاؤں گا۔ بھائی کو میں نے بہت سمجھایا تو میرے بھائی نے شرط رکھ دی کہ میں اپنی بیٹی کی چوتھی شادی تمہارے نامرد بچے سے کرا دوں گا، مگر اس کے بدلے میری بیٹی کے نام جائیداد میں سے کچھ حصہ کرنا ہوگا۔ میں بھائی کی تمام شرائط مان کر بھتیجی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی، کیونکہ میں اب اپنے بیٹے کا سچ جاننا چاہتی تھی۔ چوتھی دلہن کو کمرے میں بھیجنے کی بجائے میں دلہن کے گروپ میں خود بیٹے کے کمرے میں چلی گئی تو میری ہوش ہی اڑ گئی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میری شادی آج سے 25 سال پہلے ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام اختر تھا۔ اختر شادی سے پہلے دبئی کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی وہ چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد تقریباً 1 ماہ تک گھر رہا، پھر واپس دبئی چلا گیا۔ گھر میں صرف میری ایک ساس تھی، جبکہ میرے سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ شوہر کے واپس جاتے ہی میں امید سے ہو گئی۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میری گود میں ایک بیٹا تھا۔ میرا شوہر سال میں ایک ہی بار آتا تھا۔ گھر میں میری ساس تھی، اس لیے میں اکیلی نہیں تھی، مگر ان کے باوجود میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر وہ کام چھوڑ کر واپس آ جائے اور یہیں پر آ کر کوئی جاب کر لے۔ مگر یہ سن کر میرا شوہر کہتا تھا کہ میری جاب بہت اچھی ہے اور کمپنی والے بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم اچھا کھا پی رہے تھے۔ میری نند کے اپنے سسرال میں اکثر جھگڑے رہتے تھے۔ وہ آئے روز اٹھ کر گھر آ جاتی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتی کہ شادی کے بعد معاملات اور سوچ بدل جاتی ہے، تم خود کو بھی بدلو اور جو بات بات پر روٹنا بند کرو۔ ایسے تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا تو پھر کیا کرو گی؟ میری نند ایک بار روٹ کے اپنی خالہ کی طرف چلے گئی۔ ہمیں فون آیا تو نند یہاں پر نہیں تھی۔ ہم سب پریشان تھے کہ نند کہاں چلی گئی ہے، مگر اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس کی ساس تو اسے بد چلن آوارہ پتہ نہیں کیسے کیسے ناموں سے نوازتی تھی۔ کچھ دن بعد نند گھر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے کہ مجھے ایسی بیوی نہیں چاہیے۔ نند اب گھر آ چکی تھی۔ میرا بھائی جوان تھا، ہم اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میری ساس مجھے بہانے سے بولی، اگر تم ملائکہ کا رشتہ اپنے بھائی سے کر دو، میری بچی جوان ہے، ذہین اور خوبصورت ہے، میں ہرگز اپنے بھائی کی شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نہیں کروا سکتی تھی۔ تبھی ساس کو انکار کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ میرے 3 بچے بڑے ہو گئے۔ یہ تینوں لڑکے تھے، اب اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ ہم اتنے بڑے اسکولوں میں بچوں کو کہاں پڑھا جاتے۔ یہ سب ٹاٹ باٹ میرے شوہر کی وجہ سے تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو بہت مس کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، لیکن اس پر تو جیسے پیسے کمانے کی دھن سوار تھی۔ نند مجھے اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ اسے تو میرے شوہر کو فون کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کی شادی کہیں اور کروائی ہے، ورنہ اس کا بھائی میرے لیے ضرور راضی ہو جاتا۔ بہت مکار ہے ہینا بھابی۔ وہ مجھے ناپسند کرتی تھی، میرے بچوں کے ذہن میں میرے لیے نفرت کا بیج بو رہی تھی۔ میں وقتاً فوقتاً بچوں کو سمجھاتی، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد تو نند کے کئی رشتے آئے، مگر وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایسے بد مزاج اور چڑچڑی ہونے لگی۔ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا میں اس کے گلے پڑ جاتی تھی۔ خاص طور پر اپنی ساس سے تو میں بہت لڑتی جھگڑتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے شوہر بس اپنی ماں اور بہن کی خدمت کے لیے مجھے لے کر آیا تھا۔ یہ سوچ کر غصے میں آ جاتی اور ہر کسی پر غصہ اتارتی تھی۔ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہونے لگے تھے اور ساس بھی ہر بات پر کہتی تھی کہ میں نے تمہارے شوہر کو دبئی نہیں بھیجا، وہ خود اپنی مرضی سے گیا تھا۔ اب وہ میری بات نہیں سنتا، اسے بات بات پر مجھے تانے مت مارا کر، کیونکہ اب وہ تمہارا شوہر ہے، تم چاہو تو اسے واپس بلا سکتی ہو۔ اور اپنی ساس کی ایسی جلی کٹی باتیں سن کر میں دب جاتی تھی۔ اگر وہ میری بات مانتا تو آج میں یہاں اکیلی نہ بیٹھی ہوتی۔ میں بھی ساس کو خوب سناتی اور پھر آ کر اپنے کمرے میں رونے لگ جاتی، کیونکہ میرا شوہر میری کب سنتا تھا، اسے میری کون سی پرواہ تھی، میں جیوں یا مروں، وہ کون سی میری بات مان لیتا تھا۔ میں یہ لمبی راتیں تنہا ہی گزار رہی تھی، یہ لمبے دن تنہا مجھے دکھی کر دیتے تھے۔ ایسے میں میرا دل کرتا کہ میں اس جگہ سے بھاگ جاؤں اور کبھی واپس نہ آؤں، مگر میں ایک ماں بھی تو تھی، اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تو پھر سے جینے لگ جاتی۔ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ سال بعد ہی صحیح، مگر میرا شوہر گھر تو آ جاتا تھا۔ وہ بھی تو عورتیں تھیں جن کے شوہر باہر گئے تو واپس آنا بھول ہی گئے۔ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی تھی۔ یہ سوچ کر میں جی اٹھتی، جو سال گزر جاتا تھا میرا شوہر گھر آ جاتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گھر آتا میرے لیے اتنی چیزیں لے کر آتا تھا کہ میں حیران ہی رہ جاتی۔ اسے کہتا کہ یہ چیزیں دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آیا اور میں نے خرید لی۔
یہ سن کر میں خوش ہو جاتی اور جب تک میرا شوہر گھر میں رہتا میں ہواؤں میں اڑنے لگتی، مگر جیسے ہی وہ کام پر واپس چلا جاتا میں پھر سے ویسے ہی بد مزاج ہونے لگتی۔ میں پھر سے سب پر غصہ اتارتی، نند کے ساتھ لڑنے لگ جاتی۔ مجھے لگتا تھا کہ جب سے نند اس گھر میں آئی ہے میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ پہلے تو وہ سال میں 2-3 بار چکر لگا لیتے تھے، لیکن نند نے ان کے کان ایسے بھرے کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ اس بار میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے چپکے سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مگر سن کر وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ چلی گئی تو پیچھے گھر اکیلا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور پھر امی بھی تو گھر میں موجود ہے، بچوں کا خیال رکھ لیں گی۔ میں کون سا ساری زندگی وہاں رہنا ہے، میں چند دن وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گی۔ مگر میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، امی کو تو تم جانتی ہو کہ وہ بیمار رہتی ہیں، امی کو شوگر ہے، اگر تمہاری غیر موجودگی میں امی کی طبیعت خراب ہو گئی تو گھر اور بچے کون سنبھالے گا؟ یہی بات ملائکہ کی تو جب سے اسے طلاق ہوئی ہے وہ کسی کی سنتی ہی نہیں ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں چیخ پڑی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے بیوی کی بجائے اس گھر کی نوکرانی سمجھتے ہو۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، پھر اسے بات نہیں کی اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ پھر اسی دن میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، شام تک اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کے ٹھیک ہونے تک ساس کا خیال رکھتی رہی۔ مگر ایک دن میں نے کھانا دیر سے پکایا تو میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی، کہا کہ گھر میرے بیٹے کے پیسوں سے چلتا ہے، مگر تم ایسے نخرے کرتی ہو جیسے مجھے تم کھلا رہی ہو۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا میں اس بڑھیا کی دن رات خدمت کرتی ہوں مگر اس پر بھی مجھ سے باتیں ہی سنا رہی ہے۔ اس کی اپنی بیٹی کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں ہے۔ میں کمرے میں آئی تو اپنے ایک بیگ تیار کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا، اور جب رات ہو گئی سب سو گئے تو میں نے چپکے سے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلی رہ کر تھک گئی تھی، اس لیے میں تمہارے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے اس سے کہا میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، لیکن اب میں اکیلی رہ کر ٹوٹ گئی تھی، اس لیے کچھ دن تمہارے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو خود ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے صبح بچوں کو فون کر کے بتا چکی تھی، وہ اداس ہو گئے تھے، مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا۔ میں اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی، ہر بات برداشت کرنے لگی تھی۔ شوہر کی طرف سے امید ختم کر دی تھی کہ وہ کبھی اپنے کام پہ اپنے بچوں یا بیوی کو ترجیح دے گا۔ میرے بچوں کی شخصیت میں کمی رہ گئی تھی جسے میں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ میں ہی اب ان کی ماں اور ان کا باپ تھی۔ پیسہ اس دور کی ضرورت ہے، مگر اس سے نہ تو ہم محبت خرید سکتے ہیں نہ ہی وفا۔ میں اپنی خواہشات میں اندھی ہو کر یہ بھول چکی تھی کہ میرے بچوں کو میری ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ میری ساس مر چکی تھی، بیماری نے اور بیٹی کے دکھ نے اسے قبر میں پہنچا دیا تھا۔ میں اپنی محرومی کا ذمہ دار ساس کو سمجھنا چھوڑ چکی تھی، اسے ماں سمجھ کر خیال رکھتی تھی کہ گھر میں میری بھی ایک عدد ماں موجود ہے۔ نند ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ میرے تینوں بچوں میں 1.5 سال کا فرق تھا، تینوں ہی جوان ہو چکے تھے، اب شادی کے قابل تھے۔ میری خواہش تھی کہ میں بچوں کی شادیاں بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ اس میں شوہر نے بھی بچوں سے ان کی پسند کا پوچھا۔ مجھے اس بات پر اعتراض تھا، مگر شوہر کا کہنا تھا جب بچے جوان ہو جائیں تو ان سے ان کی پسند پوچھ لینی چاہیے۔ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں مگر اب بچوں نے زندگی گزارنی ہے۔ کہا میرے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے میں رشتے دیکھ رہی تھی۔ میرا بڑا بیٹا انجینئر تھا، میری امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ باقی دونوں بیٹے بھی بہت عزیز تھے، مگر پہلی اولاد ہمیشہ محبوب اولاد ہوتی ہے۔ اسد نے اپنی شادی کے لیے لڑکی پسند کرنے کا ذمہ میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ اتنی فرما بردار اولاد ہے جن کو اپنی ماں کی خوشی عزیز ہے۔ بیٹے کی شادی میں نے ایک وجیب پڑھی لکھی لڑکی سے کر دی تھی، مگر شادی کی پہلی ہی رات تھی کہ بیٹے کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ میں اور باقی سب بھاگ کر کمرے میں گئے تو بیٹا کمرے میں نہیں تھا اور وہ لڑکی طلاق لے چکی تھی۔ شادی کا گھر ماتم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پورے خاندان والے ہم پر تھو تھو کر رہے تھے۔ سب کو لگتا تھا میری پرورش میں ہی کچھ کمی رہ گئی ہے، تبھی میرے بیٹے اسد نے ایک ہی رات بچی کو طلاق دے دی ہے۔ بیٹے کی شادی کا یہ غمناک لمحہ ہم سب بھول چکے تھے۔ اسد کی میں پھر شادی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ راضی نہیں تھا، مگر اب کی بار میرے شوہر پاکستان واپس آ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کی لڑکی ڈھونڈ کر اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، ان کو اجازت دے دی۔ شوہر نے بڑے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بچی سے کر دی۔ میں دلہن کو کمرے میں بٹھا کر اسے سارے معاملات اچھے سے سمجھا کر آ گئی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لڑکی نے شور مچا دیا کہ اسد کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی، وہ بھی طلاق لے کر جا چکی تھی۔ شوہر ان سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتے تھے کہ ان کے بچوں کی پرورش ایسی ہے۔ پرورش کے وقت وہ باہر رہتے تھے، جس کی وجہ سے شاید بہت سی کمی ان کی تربیت میں رہ چکی تھی۔ جس کو بھی دوسری طلاق کا علم ہوتا وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا۔ ہم سب خود پریشان تھے۔ میں تو بیٹے کی شادی کی امید ہی چھوڑ چکی تھی۔ کئی بار بیٹے سے اس متعلق بات کی تو آگے سے وہ کوئی جواب نہ دیتا یا پھر خاموش ہونے کا بول دیتا۔ اسد کی اس بار تیسری شادی کر رہے تھے۔ اس بار خاندان میں عزت کی خاطر صرف گھر کے لوگ ہی شامل تھے تاکہ کوئی بھی بدمزگی شامل نہ ہو، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس بار بھی بیٹے کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔
ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से ये सब होता है? मुझे अब सच जानना था। आखिर देखूं तो सही कौन सी बात पर लड़की तलाक ले लेती है। खानदान वाले तो बेटे को शादी के काबिल ही नहीं समझते थे, तभी लड़की शादी वाली रात ही तलाक लेकर चली जाती है। कई बार मैंने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की, मगर मुझे कोई जवाब न देता, उल्टा रोना शुरू कर देता। एक दिन बेटे की चौथी शादी का सोचा, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि गलती किसकी होती है। क्या बात है कि जिसकी वजह से तलाक तक नौबत आ जाती है। चौथी शादी के लिए मैंने बेटे के लिए भाई से बात की, अपनी बच्ची का हाथ मुझे दे दो, मगर मेरे भाई ने साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बच्ची को छोड़ दिया या बच्ची ने खुद तलाक ले ली तो खानदान वाले मुझ पर थू थू करेंगे। मैंने भाई को राजी करने की बहुत कोशिश की, तभी भाई ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त मान लेती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। भाई की मैं सारी शर्त मानने को तैयार थी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बेटी के नाम को जायदाद कर दो, कि अगर तुम्हारा बेटा या मेरी बेटी तलाक लेते भी हैं तो उसके नाम कुछ होगा। तब मुझे कोई एतराज नहीं था। तभी मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने सारी जायदाद भतीजी के नाम कर दी, लेकिन इसमें एक शर्त शामिल कर दी, अगर मेरा बच्चा तलाक देता तो सारी जायदाद उसकी बीवी के नाम हो जानी थी, लेकिन अगर बीवी खुद तलाक लेती तो उसे कुछ नहीं मिलना था। मेरी शर्त पर भाई राजी हो गए, क्योंकि भाई भी जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है, जिसकी वजह से पहली ही रात तलाक का वाकया हो जाता है। मैंने वकील से बात करके कागजात तैयार करवा के सारी जायदाद बहू के नाम कर दी, मगर उसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास थी। बेटे की मैंने चौथी शादी करवा दी। उसके मुतालिक सिर्फ शौहर, मेरी नंद, भाई और मेरे बाकी 2 बच्चे जानते थे। मैंने बेटे की चौथी शादी की ताकि पहचान सकूं कि किसकी गलती होती है। मैंने अपनी भतीजी की जगह उसका लिबास पहन लिया, तैयार होकर बेटे के कमरे में चली गई कि आखिर देख तो सही किस बात पर मेरा बेटा तलाक देता है और क्या वजह होती है जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे तलाक लेकर चली जाती है। मैं डर भी रही थी कि अगर इस बात का इल्म मेरे शौहर को हो गया तो हो सकता है कि बेटा तलाक दे ना दे, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, कि उसे सब पसंद नहीं था। वो तो असद की शादी के हक में ही नहीं था। उनका कहना था कि वो लोग असद की शादी पर इतना पैसा और वक्त जाया कर रहे हैं, हमें दूसरे बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। असद जब संजीदा हुआ तो फिर इसका भी देख लेंगे। मैं कमरा और उसी में अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, कमरे में मेरा बेटा आ गया। मैंने घूंघट कर रखा था, जिसकी वजह से मेरा बेटा मुझे पहचान न सका। मेरा बेटा कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया ताकि कपड़े बदल सके। मैं वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जब बेटा बाहर निकला तो कमरे में आहट सी महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो कमरे में कोई और भी लड़की थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये देखकर मेरे होश उड़ गए, वो तो मेरी नंद थी। कमरे में आते ही मेरी नंद ने मेरे बेटे को कहा, ये बदकिरदार लड़की है, उसके साथ कभी भी अपना ताल्लुक कायम न करना। और लड़की तुम भी सुन लो, ये मेरा बड़ा भतीजा है, ये वही कुछ करता है जो मैं उसको कहती हूँ। इसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं। तीनों शादियों में उसकी बीवी उससे नाखुश होकर इस घर से तलाक लेकर चली गई थी। तुम भी अभी सुन लो, या तो तलाक लेकर अभी चली जाओ या पूरे खानदान में शोर मचाकर ये बात कह दो कि मेरा भतीजा असद पागल है और उसने तुम्हें मारपीट करके तलाक दे दी है। मैं जैसे जैसे नंद की बात सुन रही थी, मेरे आसपास धमाके हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी नंद ये सब क्यों कर रही है। मेरा बेटा अपनी फुफ्फो के पाँव पड़ गया और कहने लगा, जो कहेंगी मैं करूँगा, लेकिन खुदा के लिए पागल वाली बात ना कहिए, मेरी माँ टूट जाएगी। उसे नहीं पता ये सब कुछ, ये तलाक सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, क्योंकि आपका अपना घर नहीं बसा। आप देखना चाहती हैं, क्योंकि आप मेरी माँ से बदला लेना चाहती हैं। ये बात सुनते ही मैंने घूंघट उठाया। मेरे बेटे और मेरी नंद दोनों के ही कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी नंद मुझे होंकों की तरह देख रही थी। आप यहाँ पर कैसे? मैंने उसे आगे बढ़कर थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खेलो। ये तो ऐन वक्त पर मुझे मंसूबा नजर आया और मैंने दुल्हन के रूप में खुद कमरे में आकर बैठना सोचा। आखिर देखो तो सही कि तलाक की वजह क्या बनती है। लेकिन तुम अपनी नफरत में इतना गिर चुकी हो कि तुम मेरे बच्चे का घर बर्बाद कर रही थी। तुम उसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, सोच रही थी कि तुम माजी का वो हिस्सा भूल चुकी होगी कि मैंने कैसे अपने भाई की दुल्हन नहीं बनने दिया था। मैं अपने भाई की जिंदगी क्यों खराब करती। मेरा भाई किसी और लड़की को पसंद करता था। मैं तुम्हारी अगर अपने भाई से शादी करवा भी देती तो कल को वो तुम्हें तलाक दे देता। मैंने तुम्हें दूसरी तलाक से बचाया था, लेकिन तुम नफरत में इस कदर गिर जाओगी, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। मेरे सब घर वाले मेरी आवाज सुनकर इकट्ठे हो चुके थे। मेरे शौहर को जब अपनी बहन की सच्चाई का इल्म हुआ, उसने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। असद को मैं बहुत ज्यादा डांटा। अगर तुम्हें कोई परेशानी थी या कोई बात थी तो तुम मुझे बताते। तुम क्यों अपनी फुप्पी से मिलकर इस तरह हमारे खानदान में इज्जत और नामूस पर खाक डाल रहे थे। बेटा रोना शुरू हो गया और कहने लगा, अम्मी ये सब आपको जरूर बताता, मगर मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि फुप्पी ने ये कहा हुआ था अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वो आपको तलाक दिलवा देंगी, क्योंकि बाबा से फुप्पी की ही बात सुनते थे। उन्होंने आपको वक्त ही कब दिया था? जब हमें और आपको जरूरत थी तो अब्बू दुबई चले गए। जब वापस आए तो हम लोग जवान हो चुके थे, हम आपका सहारा बन चुके थे।
जब अब्बू की हमें जरूरत नहीं तो अब वो क्यों आए हैं। असद की बातें किसी हद तक सच थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के दिल में अपने शौहर की नफरत को खत्म करने की बहुत कोशिश की। अपनी भतीजी को मैंने बहुत समझाया कि असद बहुत बड़े हादसे का शिकार हो चुका है, उसका इस्तेमाल किया गया है। पहले 3 शादियां खत्म होने के बाद तुम उसकी चौथी बीवी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे के दुख और दर्द के साथी बनना। मेरी भतीजी बहुत अच्छी बहू साबित हुई और उसने जल्दी असद के दिल में अपनी जगह बना ली। असद को उसकी बीवी को मैंने अलहदा कर दिया था ताकि असद और उसकी बीवी एक दूसरे को वक्त दे सके। अपनी नंद के लिए मैंने एक डॉक्टर से राब्ता किया ताकि उसके जहन पर जब तक माजी का गुबार नहीं छटेगा वो किसी साइकियाट्रिस्ट के इलाज से खत्म हो जाए, मेरी नंद जिंदगी की तरफ लौट आए। बाज़ औक़ात इंसान अपनी नफरत में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसे दूसरों की खुशियों की भी परवाह नहीं होती। जैसे मलाइका थी, वो अपनी नफरत में नागिन बन चुकी थी। उसने अपने भतीजे तक को नहीं छोड़ा। तलाक भी उसे उसकी हरकतों की वजह से हुई थी, क्योंकि वो अक्सर अपने शौहर से बहुत ज्यादा बदकलामी किया करती थी। यही नहीं, उसके खाला के बेटे के साथ दोस्ती के ताल्लुकात भी थे जो उसका शौहर सख्त नापसंद करता था। उसके शौहर ने कई बार उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वो न मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो ऐन जवानी में तलाक लेकर अपनी माँ के दरवाजे पर आकर बैठ गई। दूसरी शादी के लिए उसने मेरे भाई को तो ढूंढा तो मैं हरगिज नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मैं अपनी नंद की नीयत भांप लेती तो शायद आज मेरे बेटे की 3 तलाकें ना हुई होती। अल्लाह का शुक्र है ऐन वक्त पर मेरे जहन में ये ख्याल आ गया, वरना न जाने अब तक कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी।